جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، ایران کا بادشاہ تھا، اور حضور کے قاصد کو اس نے تکلیف پہنچائی، اور پھر اس نے جیسی حضور کے خط کو پھاڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ سال نہیں گزرا تھا کہ خسرو پرویز کا جو بیٹا شیروے، چھٹی ہجری بہت اہم ہے سیرت میں، ہجرت کا چھٹا سال، جس میں صلح حدیبیہ ہوئی، اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دعوت اسلام کا ایک بہت بڑا مشن شروع فرمایا اور بادشاہوں کے پاس خطوط بھیجنے شروع کیے۔ اس وقت جو جس علاقے کا فرما روا تھا، بادشاہ تھا، اس کے پاس حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنے قاصد صحابہ کو خط دے کر بھیجتے اور انہیں دعوت اسلام پیش کرتے تھے۔ تو صحابہ کرام حضور کے خطوط لے کر کے کہاں کہاں نہ گئے۔ روم کا جو عظیم بادشاہ تھا ہرقل، اس کے پاس گئے۔ کسرا جو ایران کا بادشاہ تھا، خسرو پرویز اس کا نام، اس کے پاس گئے۔ پچھلے درس میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی ہے، جس نے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے خط کو پھاڑ دیا، ایران کا بادشاہ تھا، اور حضور کے قاصد کو اس نے تکلیف پہنچائی، اور پھر اس نے جیسی حضور کے خط کو پھاڑا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جب یہ خبر ہوئی تو آپ نے صرف اتنا ارشاد فرمایا، مزق کتابی مزق اللہ ملکہ، اس نے میرے خط کو پھاڑا ہے، اللہ اس کی سلطنت کو ٹکڑے کر دے گا۔ سال نہیں گزرا تھا کہ خسرو پرویز کا جو بیٹا شیروے تھا، خود بیٹا اپنے باپ کو رات کے وقت سوتے وقت پیٹ پھاڑ کر کے قتل کر دیا اور اپنے باپ کے ٹکڑے کر دیا۔ اور اس کے بعد یہ جو کسرا بادشاہ کی سلطنت ہوا کرتی تھی، پرشین امپائر جس کو کہتے ہیں، بھائیوں میں آپس میں لڑائیاں اتنی ہو گئیں کہ کوئی اس خطے کا مالک، کوئی اس علاقے کا مالک، تو پوری سلطنت ٹکڑے ٹکڑے ہو کر کے تبدیل ہو گئی۔ صادق الوعد الامین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان علی شان سچ ثابت ہوا، جس نے میرے آقا کے خط کو پھاڑا تھا، اللہ اس کی پوری سلطنت کو ٹکڑوں میں بدل دیا۔ یہ چھٹی ہجری کا واقعہ تھا۔ تقریباً 8 یا 10 بادشاہوں کو حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خطوط بھیجے۔ اس میں کئی تو وہ ہیں جنہوں نے حضور کی تعظیم بھی کی، جیسے نجاشی بادشاہ جو حبشہ کا بادشاہ تھا، جس کو آج ایتھوپیا کہا جاتا ہے افریقن کنٹریز میں۔ نجاشی جو ہے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا خط پاتے ہی اتنا رویا، آنکھوں سے آنسو آئے، اور فوراً جو صحابی آئے تھے ان کے سامنے ہی کہا، تم گواہ ہو جاؤ، میں اس آخری رسول پر ایمان لاتا ہوں۔ تو نجاشی اس وقت ایمان بھی لائے، مسلمان بھی ہوئے، صحابی رسول کی دعوت پر ایمان لائے، اور مرتبہ یہ پایا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بظاہر زندگی میں کبھی زیارت تو نہیں کی۔ 9ویں ہجری کو شاہ حبشہ نجاشی کا انتقال ہو گیا حبشہ میں، لیکن مدینہ طیبہ میں رسول اللہ نے نماز جنازہ پڑھائی۔ دور دراز سے ہی ایمان لا کر کے اس عظمت تک پہنچ گئے ہیں۔ اور شاہ مقوقس جو مصر کا بادشاہ تھا، اس نے بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عزت کی، اور ایک خچر جس کو دلدل کہا جاتا ہے، جو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبوب سواری تھی، شاہ دلدل، حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو فرمایا، یعنی کہا جاتا، یاد کیا جاتا اس لقب سے، شاہ دلدل سوار۔ یہ بادشاہ مقوقس کا دیا ہوا ہدیہ تھا، اور حضرت بی بی ماریا قبطیہ جو مصر کی تھیں، وہ بھی حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ہدیے میں کنیز بن کر آئیں۔ پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے نکاح بھی فرمایا، اور ان کے پیٹ سے حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ایک بیٹے حضرت ابراہیم بھی پیدا ہوئے۔ یہ سب چھٹی ہجری کے واقعات تھے، جن کو آج میں نے آپ کے سامنے مختصراً ریپیٹ کیا ہے۔ اب چھٹی ہجری کا جو اہم واقعہ ہے، جس کے لیے تاریخ اسلام روشن ہے،
توجہ سے، اس لیے کہ اسلامی فتوحات جتنی بھی فتح ہیں ان کا صحرا اس چھٹی ہجری کی ایک جنگ سے ملتا جلتا ہے. باقی پہلے کی جو فتوحات ہیں وہ اپنی جگہ پر، لیکن دور دراز تک اسلام کی ہیبت جو قائم ہوئی وہ چھٹی ہجری کا ایک واقعہ ہے. اس واقعے کو جنگ خیبر کہا جاتا ہے. خیبر یہ چھٹی ہجری میں واقع ہوا، بعض مورخین کے نزدیک 7ویں ہجری میں، کیونکہ یہ محرم کا واقعہ ہے. محرم میں یہ جنگ پیش آئی تھی. یہ خیبر کیا ہے، جنگ خیبر کیا ہے، اس کے متعلق میں تھوڑی سی باتیں عرض کرتا ہوں. اس سے پہلے چھوٹے چھوٹے غزوے بھی ہوئے. ایک ذات القرد جنگ، چھوٹی سی جنگ ہے جس کو میں اکثر اپنی تقریروں میں کہا بھی کرتا ہوں. عبد الرحمن فزاری قارہ کا رہنے والا ایک شخص 400 لوگوں کو لے کر آیا تھا. ذات القرد مدینے سے قریب ایک چراگاہ تھی جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنیاں چرتی تھیں اور کھجوروں کے باغیچے تھے. تو اس عبد الرحمن نامی کافر نے حضور کی اونٹنیوں کو قبضہ کر لیا اور کھجوریں بھی چوری کر لیا اور بھاگنے لگا. اس وقت مدینے کے ایک صحابی حضرت سلمہ بن اقوا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اکیلے تھے. انہوں نے 400 لوگوں کو دوڑانا شروع کر دیا. وہ اکیلے ہی 400 لوگوں کو دوڑاتے رہے. اتنا دوڑائے کہ وہ سب بھاگتے رہے، کیونکہ مدینہ طیبہ سے اس وقت کوئی اس واقعے کی خبر نہیں پا سکا تھا سوائے حضرت سلمہ بن اقوا کے. ان کو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا عظیم سپاہی کہا جاتا ہے، سلمہ بن اقوا. یہ تیز دوڑتے اتنا تھے کہ عربی گھوڑا بھی ان کی دوڑ کو نہیں پکڑ پاتا تھا. اب یہ جب ان 400 لوگوں کو بھگاتے رہے اور اپنی تیروں سے ان کو نشانہ بناتے رہے، حیرت کی بات ہے جب بھی میں واقعہ پڑھتا ہوں حدیثوں میں موجود ہے کہ 400 لوگ ایک آدمی سے ڈر کر بھاگ بھی رہے ہیں اور بھاگتے جا رہے ہیں اور یہ ان کو بھگاتے جا رہے ہیں. پہاڑیاں آ گئیں تو عبد الرحمن قارہ کا رہنے والا شخص پلٹ کر کے پوچھتا ہے، اے شخص تو کیوں دوڑا رہا ہے، ہمیں کیوں بھگا رہا ہے، کیا چاہتا ہے؟ حضرت سلمہ بن اقوا نے کہا، جب تک تمہاری جھولی میں مدینے کی ایک کھجور بھی باقی رہے گی میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گا، اور جب تک رسول اللہ کی اونٹنیاں تم نے قبضہ کی انہیں آزاد نہیں کرو گے میں تمہارا راستہ آزاد نہیں رکھوں گا. اور دوڑاتے رہے. کئی لوگ اس میں سے گھوڑے سے گر جاتے تھے، ان کی گردن پر یہ صرف پیر رکھتے وہ وہیں ٹھنڈا ہو جاتا. یہاں تک کہ وہ پہاڑیوں کے اوپر چڑھ گئے. عبد الرحمن نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ لوگوں ان کی ساری کھجوریں پھینک دو، جتنی چادریں ہیں بچھا دو اور جتنی اونٹنیاں ہیں انہیں چھوڑ دو، ورنہ یہ ہم میں سے کسی کو بھی زندہ نہیں چھوڑے گا. تو اس کی بات پر سارے لوگوں نے اپنی اپنی کھجوریں جو لوٹے تھے مدینے کے باغات سے سب چھوڑ دیا، اونٹنیاں بھی چھوڑ دیں. سب کو جمع کیا. حضرت سلمہ بن اقوا نے کھجوروں کو چادر میں اور تنہا وہ سارا مال اٹھا کر کندھے پر اور حضور کی اونٹنیاں ہانکتے ہوئے مدینے کی طرف لا رہے تھے. اکیلے آ رہے تھے. بیچ راستے میں پھر حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات ہوئی. پوچھا کہاں سے آ رہے ہو؟ تو حضرت سلمہ بن اقوا نے واقعہ کہہ کر کے سنایا. کہا کہ چلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم راستے میں ہی ہیں. حضور سے ملاقات ہوئی. حضور نے کہا کہ تم صحیح سلامت آ گئے، ہمیں واقعے کی خبر پہلے سے مل گئی تھی. تو ابھی بھی کہنے لگے یا رسول اللہ میں نے ان کو پانی تک پینے نہیں دیا، اگر آپ حکم فرمائیں تو ان سب کا پیچھا کر کے ان کو یہیں ختم کر دیں گے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرا کر فرمایا تمہاری جو اونٹنیاں تھی، تمہارے جو کھجور تھے، اس کے تم مالک ہو گئے ہو، ان کا راستہ چھوڑ دو. تب یہ واپس آئے. حضرت سلمہ بن اقوا اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس روایت کو نقل فرمایا اور فرماتے ہیں سلمہ بن اقوا سے پوچھا گیا تمہیں خوف نہیں تھا، ڈر نہیں تھا؟ 400 لوگوں کو اکیلے دوڑاتے چلے گئے، مدینے سے باہر بھی چلے گئے. تو جانتے ہیں کون سی طاقت تھی ان کے پاس، سلمہ بن اقوا کے پاس، جو ان کو خوف سے آزاد کر رکھی تھی. فرماتے ہیں ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ سے بیعت لے رہے تھے، ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت کر رہے تھے. تو سب حضور کے پاس ہاتھ دے رہے تھے، بیعت کر رہے تھے. حضور نے مجھ سے کہا سلمہ بن اقوا آ جاؤ تم بیعت کر لو میرے ہاتھ پر. میں نے عرض کیا یا رسول اللہ پہلے ہی میں بیعت کر چکا ہوں. ایک بار وہ بیعت کر چکے تھے. حضور نے فرمایا دوبارہ کر لو، اس میں کیا حرج ہے؟ حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں میں نے دوبارہ حضور کے ہاتھ میں ہاتھ دیا، حضور نے بیعت کیا. تھوڑی دیر گزری تھی
کہ صحابہ بیعت کر رہے تھے, حضور نے پھر پکارا, سلمہ بن اقوا بیعت کیوں نہیں کر لیتے؟ کہا یا رسول اللہ میں نے 2 بار بیعت کی ہے. حضور نے فرمایا تیسری بار کر لو, کیا حرج ہے؟ وہ حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں میں نے اپنا ہاتھ رسول اللہ کے ہاتھ میں تیسری بار دیا اور بیعت کیا, اور اس کے بعد جب نکلا حضرت سلمہ بن اقوا کہتے ہیں مجھے اس ہاتھ پر اتنا بھروسہ تھا کہ دنیا کی ہر طاقت کو دھول چٹا سکتا تھا, کہ رسول اللہ کے ہاتھ میں دیا ہوا ہاتھ ہے. ان کے پاس جو بے خوف ہونے کے لیے کوئی دولت تھی نا, بے باک ان صحابہ کو اگر کوئی چیز بناتی تھی تو یہی چیز ہے عشق مصطفیٰ, محبت مصطفیٰ, جس کو بریلی کے امام نے فرمایا ہے خوف نہ رکھ رضا ذرا تو ہے عبد مصطفیٰ, تیرے لیے امان ہے, تیرے لیے امان ہے. کسی شاعر نے کہا تھا کہ دیوان گانے عشق محمد کو دیکھ کر گھبرا گئی ہے گردش دوراں کبھی کبھی. حضور کے عاشقوں کو دیکھ کر کے دنیا کی طاقتیں بھی گھبرا جاتی تھیں کہ ان کے پاس ہے کون سی طاقت. تو یہ جو چھوٹی سی جنگ واقع ہوئی اس کو ذات القرد کہتے ہیں. اس کے 3 دن کے بعد ہی خیبر کی جنگ شروع ہو گئی تھی.